السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، قریبی ہے ہم لوگ رمضان المبارک کے پاکیزہ مقدس برکت والے مہینے میں انٹر کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ عطا فرماتا ہے، اپنی عبادت کی اور روزہ رکھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ لیکن کچھ چند بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتے ہیں لیکن اس میں روزہ نہیں رکھتے اور عبادت میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ان بھائی بہن سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کن کن بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور دنیا کے کیا کیا فائدے ہیں روزہ رکھنے کے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان سے روزہ ترک نہ ہو۔ ناظرین، nature.com نے 17 مئی 2022 میں ایک رپورٹ پرکاشت کی جس میں یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی روزے جیسا کام کرتا ہے، جس طرح روزے میں بھوکا پیاسا رہا جاتا ہے، اگر اس طرح وہ کرتا ہے تو وہ الزائمر جیسی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور یہی رپورٹ امریکہ میں نیشنل لائبریرین میڈیسن نے بھی پرکاشت کی۔ اس میں یہی بتایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا روزے جیسے کام کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس طرح روزے میں رہتے ہیں، اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ الزائمر اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ تو جب اتنے فوائد ہیں کہ ہم ایسی خطرناک بیماریوں سے روزہ رکھنے سے بچ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم روزے کو رکھیں، کیوں اس کو روزے کو چھوڑیں۔ تو ناظرین، الزائمر بیماری تو یہ ہے کہ اس میں انسان کے دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے آدمی کی سوچنے سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پاگل پن، مجنون، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین حضرات، جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما رہا ہے صرف ایک روزہ رکھنے پر، تو کیوں نہ ہم روزہ کیوں چھوڑیں اور روزے کو رکھ لیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، کینسر جیسی بڑی بیماری کہ جس میں لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے لیکن اس کا مریض بمشکل کوئی ٹھیک ہو پاتا ہو۔ اور انسان کے اندر کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو روزہ نہ رکھنے سے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن روزے کی برکت سے اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھ کر ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو کیوں نہ روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں جو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما رہا ہے، تو کیوں نہ ہم روزہ رکھیں اور عبادت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو ہم کیا جانیں؟ ناظرین، اس کے اندر اس امر کو جاننے کا یہ بتایا ہے جو انسان کی حیات زندگی ہے، اگر اس کے بارے میں وہ جان لے تو انشاءاللہ اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں تو کیوں نہ ہم روزہ رکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ روزہ تو چلو نہیں رکھ رہے، لیکن اس پر بھی ہم روزدار کے سامنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اس کا بالکل بھی احترام نہیں کر رہے۔ ہاں، اگر واقعی اللہ نے تمہیں استطاعت نہیں دی روزہ رکھنے کی تو آپ روزدار کا تو احترام کر سکتے ہیں۔ جو روزدار ہے اس کے سامنے نہ کھائیں نہ پئیں۔ اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو آپ اپنے گھر پر کھائیں پئیں۔ حالانکہ لوگ اتنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ روزدار کے سامنے کھاتے بھی ہیں اور کھلم کھلا شوق بھی کرتے ہیں، کوئی گٹکا، کوئی بیڑی، کوئی سگریٹ، کوئی۔ تو ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں روزہ بھی رکھیں اور اللہ کی عبادت بھی کریں۔ اور اگر ہمیں اللہ نے استطاعت نہیں دی روزہ رکھنے کی تو اس کے الگ مسائل ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ روزدار کا احترام کریں اور ان کے سامنے نہ کھائیں نہ پئیں، اپنے گھر جا کر کھائیں یا ان سے آڑ کر لیں۔ تو یہی کام ہمیں کرنا ہے
اور اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں ماشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم کتنے ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کا احترام کریں اور اس کے لیے لوگوں کو بھی بتائیں کہ رمضان المبارک کی مہینے کی فضیلت کیا ہے، ہمیں روزہ رکھنے پر کیا کیا ملتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے، تندرست ہوتے ہیں، تمام ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ جیسے رمضان میں رکھتے ہیں تو اگر اس طرح کوئی عادت بنا لے تو انشاءاللہ وہ اپنی ہر چیز چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی سگریٹ، بیڑی، گٹکا چھوڑ دوں تو انشاءاللہ بس 30 دن کی بات ہے، کوشش کر لیں اور اس کے بعد تو انشاءاللہ اس سے وہ چھوٹ ہی جائے گی۔ وہ تو ہماری تھوڑی سی احمقی ہوتی ہے کہ ہم خود بھی یعنی اپنی طرف سے چلو اب رمضان چلے گئے تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بھئی جو چیز ہمارے شریر کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو اس چیز کو کیوں استعمال کریں؟ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور انشاءاللہ وہ غذائیں کھائیں جس سے ہمارے جسم کو قوت اور ذہن کو ہمارے راحت ملے، وہ چیزیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔